ذرا تصور کیجئے ایک ایسی تہذیب کا جس کے پاس سب کچھ تھا، اتنی دولت کہ سونا مٹی لگتا تھا، اور ایسی خوشحالی کہ بھوک کا لفظ بھی شاید ان کی زبان پر نہیں آتا تھا، لیکن پھر سب کچھ ایک ہی رات میں ختم ہو گیا۔ یہ کہانی ہے قوم سبا کی، قرآن کا بیان کردہ ایک ایسا سچا واقعہ جو آج بھی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق رکھتا ہے۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ قوم سبا کی زندگی کی اصل تصویر تھی۔ ایک ایسی دنیا جہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جہاں باغات ہر وقت پھلوں سے لدے رہتے تھے اور پانی کی نہریں ہر طرف بہتی تھیں۔ مطلب فراوانی، خوشحالی ان کے لیے ایک عام سی بات تھی، ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ان سے چھن سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر سبا کی سرزمین، جو آج کے یمن میں واقع تھی، کن وجوہات کے بنا پر ایک حقیقی جنت کہلاتی تھی۔ یہ صرف پیسے یا دولت کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ قدرت کی مہربانی کا ایک مکمل، ایک بہترین نمونہ تھا۔ دیکھیے، سبا کی سرزمین کے حالات مثالی تھے۔ یہ صرف ایک امیر سلطنت نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل طور پر متوازن ایکو سسٹم تھا۔ وہاں ہر چیز بہترین تھی۔ زمین اتنی زرخیز کہ بس بیج ڈالنے کی دیر ہوتی تھی۔ موسم اتنا شاندار کہ نہ شدید گرمی نہ سردی، اور بارشیں اتنی باقاعدگی سے ہوتی تھیں کہ فصلیں ہمیشہ لہلہاتی رہتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں وہاں کے لوگ مکمل امن اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور ان کی ساری خوشحالی کا جو مرکز تھا وہ تھا انجینئرنگ کا ایک شاہکار، مارب کا عظیم ڈیم۔ یہ صرف پانی جمع کرنے والا کوئی بند نہیں تھا، یہ ان کی تہذیب کا دل تھا۔ اسی بند کی وجہ سے وہ پانی کو کنٹرول کرتے تھے اور اپنے بڑے بڑے باغات کو سیراب کرتے تھے، جو ان کی طاقت، ذہانت اور خوشحالی کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ ان کی زندگی اتنی بہترین تھی کہ خود قرآن نے ان کے شہر کو بلدتن طیبہ یعنی ایک پاکیزہ شہر کہا، اور ان کے رب کو ورب غفور یعنی بخشنے والا رب۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف دنیاوی دولت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک مکمل نظام تھا جس میں وہ جی رہے تھے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے حصے کی طرف، ملکہ اور پیغمبر۔ اس بے مثال خوشحالی کے عروج پر سبا پر تاریخ کی ایک مشہور ترین حکمران ملکہ بلقیس حکومت کر رہی تھیں، اور انہی کے دور میں ان کا سامنا ہوا ایک عظیم پیغمبر سے۔ ملکہ بلقیس کا سفر ان کی ذہانت اور سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو انہوں نے پہلے انہیں ایک دنیاوی بادشاہ سمجھا اور آزمانے کے لیے قیمتی تحفے بھیجے، لیکن جب حضرت سلیمان نے یہ کہہ کر وہ تحفے ٹھکرا دیے کہ اللہ کے عطا کردہ نعمتیں ان سے کہیں بہتر ہیں، تو بلقیس فوراً سمجھ گئیں کہ وہ کسی عام بادشاہ سے نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی سے بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی مادی دولت سے بڑی طاقت کو پہچانا اور حق کو تسلیم کر لیا۔ یہ سبا کی تاریخ کا سب سے بلند ترین مقام تھا، ایک ایسا وقت جب بے پناہ دنیاوی دولت، روحانی حکمت اور شکر گزاری کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ ان کے پاس دنیا بھی تھی اور دین بھی، لیکن یہی وہ بلندی تھی جہاں سے ان کے زوال کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اب کہانی کا رخ بدلتا ہے، تکبر کا زہر۔ خوشحالی ہمیشہ نہیں رہتی، خاص طور پر جب شکر گزاری کی جگہ غرور لے لے۔ جیسے جیسے نسلیں گزرتی گئیں، سبا کے لوگوں میں ایک بہت گہری اور خطرناک تبدیلی آنے لگی۔ جب لوگوں میں تکبر بڑھنے لگا تو اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجے تاکہ انہیں یاد دلائیں کہ ان کی خوشحالی کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ انہیں بار بار سمجھایا گیا کہ یہ باغات اور یہ دولت ان کی اپنی قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر انہوں نے شکر کرنا چھوڑ دیا تو یہی نعمت ان پر بوجھ بن جائے گی۔ اور اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے ان وارننگز کا مذاق اڑایا اور غرور سے کہا کہ یہ ڈیم ہم نے بنایا ہے، یہ دولت ہماری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے، ہم کسی بھی مصیبت کو اپنی طاقت سے روک سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا بھروسہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر کر لیا۔ اور یہاں یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کا زوال دولت بھی وجہ سے نہیں آیا۔ مسئلہ دولت نہیں تھی، بلکہ وہ تکبر تھا جس نے انہیں نعمت دینے والے کو ہی بھلا دیا۔ وہ تحفے کی پوجا کرنے لگے اور تحفے دینے والے کو بھول گئے۔ ان کے اسی تکبر نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی، اور ان کی طاقت کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہی ان کی تباہی کا سامان بننے والی تھی۔ اور پھر تباہی کا عمل شروع ہوا۔
پہلے نبیوں نے انہیں بار بار خبردار کیا، لیکن قوم نے تکبر میں ان کا مذاق اڑایا۔ پھر تباہی کا ایک ایسا سبب پیدا ہوا جسے وہ بہت حقیر سمجھتے تھے۔ چوہوں نے اس عظیم الشان ڈیم کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اپنے غرور میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ان واضح نشانیوں کو نظر انداز کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک خاموش رات ان کی طاقت کی سب سے بڑی علامت، وہ عظیم ڈیم، دھڑام سے گر گیا۔ اور پھر وہ رات آئی جب بند ٹوٹ گیا۔ وہی پانی جو ان کی زندگی اور خوشحالی کا ذریعہ تھا، ایک خوفناک سیلاب کی شکل میں ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے گھر، ان کے بازار، ان کی زندگیاں، سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی سرزمین پوری طرح بدل گئی، بالکل ویسے ہی جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ جہاں کبھی میٹھے پھلوں سے لدے سرسبز باغات تھے، وہاں اب صرف کڑوے پھل، کانٹے دار جھاڑیاں اور ویرانی تھی۔ وہ جنت ایک ہی رات میں ایک بیابان میں بدل گئی۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پوری کہانی سے، ایک ایسی تہذیب کی داستان سے جو راتوں رات صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اس کا جواب خود قرآن ہمیں دیتا ہے۔ قرآن بالکل واضح طور پر بتاتا ہے، ان کی سزا ان کی ناشکری کا سیدھا سیدھا نتیجہ تھی۔ ان کی جنت ان سے صرف اس لیے چھین لی گئی کیونکہ انہوں نے نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کہانی کا مرکزی سبق یہی ہے، انہیں دولت نے تباہ نہیں کیا، بلکہ اس غرور نے تباہ کیا جس کی وجہ سے وہ خدا کو بھول بیٹھے۔ یاد رکھیے، جب نعمت دینے والے سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو اس قدیم کہانی کو آج کے دور سے جوڑتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے ایک پوری سلطنت کو گرا سکتا ہے، تو پھر ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اور ہماری طاقت کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اور یہی وہ آخری سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کسی قوم کو اصل میں کیا چیز تباہ کرتی ہے، اس کی دولت یا اس کا تکبر؟ قوم سبا کی کہانی اس کا جواب تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر گئی ہے۔